اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آج ہم آپ لوگوں کو حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ سنائیں گے اور ساتھ میں نسب نامہ بھی بتائیں گے۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے حضرت ادریس علیہ السلام کا نسب نامہ آپ لوگوں کو بتائیں گے، اس کے بعد آپ لوگوں کو حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ سنائیں گے۔ انوخ حضرت ادریس علیہ السلام بن یرد بن مولاییل بن قینان بن یانش بن شیش بن آدم۔ انوخ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام انوخ تھا۔ آپ علیہ السلام بابل شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے اور برائیوں سے باز رہنے کے متعلق دلوں کو نرم کرنے والا ایک جامع خطبہ دیا تو آپ علیہ السلام ادریس کے نام سے مشہور ہو گئے، کیونکہ ادریس کا معنی ہے پڑھانے سکھانے والا، یعنی حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو احکامات خداوندی سکھائے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے لکھنے کے لیے قلم حضرت ادریس علیہ السلام نے استعمال کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا قرآن مجید میں ذکر خیر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کا قرآن مجید میں 2 مقامات پر نام لے کر تذکرہ فرمایا۔ فرمان الہی جس کا ترجمہ یہ ہے، اور اس کتاب میں حضرت ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کیجیے، بے شک وہ بھی بڑے ہی سچے نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام پر پہنچا دیا۔ سورۃ المریم آیت نمبر 19۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر بھی کیجیے۔ یہ سب بڑے صبر کرنے والے لوگ تھے اور ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، یہ سب ہی نیک لوگ تھے۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آج کا واقعہ آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہوگا۔ آج میں نے آپ لوگوں کو حضرت ادریس علیہ السلام کا نسب نامہ بتایا ہے اور حضرت ادریس علیہ السلام کا قرآن مجید میں دو بار ذکر خیر ہوا ہے، وہ کس کس جگہ پہ ہوا ہے وہ بھی آج میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ اس طرح کے ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔